وہ ایسا نہیں. جہاں تک جماعت اسلامی کے دیکھیں نا, جماعت اسلامی میں ایک مشن کے لیے تھا. وہ مشن کیا تھا, ان اقیم الدین لیظہرہ علی الدین کلہ ویکون الدین کلہ للہ. میں آپ کے سامنے یہ کہتا ہوں, یہ اب بھی میری زندگی کا مشن ہے, اور جب میری زندگی کے آخری سانس اور خون کے آخری قطرے تک ان اقیم الدین لیظہرہ علی الدین کلہ ویکون الدین کلہ للہ, اسی کے لیے میں جیوں گا, اسی کے لیے میں مروں گا, اسی کے لیے میری جدوجہد ہوگی, اور اسی کے لیے میں نے اسرائیلی اژدہے کے منہ میں جو ہیں وہ ہاتھ ڈالا. تو وہ جو اقبال جو شعر ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی, یہ میری زندگی کا مقصد ہے. اور جماعت اسلامی میں بھی اسی لیے تھا. 37 سال میں نے گزارے, میں نے جماعت اسلامی سے کوئی تنخواہ نہیں لی, میں والنٹیئر تھا, میں رضاکار تھا, میں نے تھریٹس کا سامنا کیا, میں نے بحیثیت آرگنائزیشنل لیڈر, بحیثیت پارلیمانی لیڈر جماعت اسلامی کا سر فخر سے اونچا کیا. میں نے جو عبداللہ ابن مبارک کے زبان میں کوڑوں کا بھی مقابلہ کیا, توڑوں کا بھی مقابلہ کیا. 1 ارب روپے کی آفر کی گئی, 3-4 مرتبہ میں نے ٹھکرا دی. جنرل فیض, جنرل باجوہ اس کے سامنے کھڑا رہا, اور آپ کو پتہ ہے, آپ خود رپورٹ کرتے رہے کہ پوری پارلیمنٹ میں الحمدللہ نہ صرف کھڑا رہا بلکہ اس کے مقابلے میں میری قانون تھی. اور یہ صرف ایک ایشو نہیں تھا, ہر ایشو کے اوپر. تو میں اس مشن کے لیے تھا. جب میں غزہ کے لیے جا رہا تھا تو جماعت نے مجھے رکوایا اس غزہ سے جانے کے لیے. کیسے؟ اس لیے کہ میں جو ملیشیا کے تھرو اس مشن میں شریک ہو سکتا تھا, اور ملیشیا کے پاس رجسٹرڈ تنظیم جو تھی وہ اسلامی جمعیت طلبہ تھی. تو جب میں نے ملیشیا سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ تھرو اسلامی جمعیت طلبہ ہم آپ کو انڈیویجولی انٹرٹین نہیں کریں گے. میں نے ان سے کہا, ان کا نازم اعلیٰ میں رہا ہوں, اور ان کے سیکریٹری جنرل جو ہیں وہ حیدر صاحب جو ہیں, صاحبزادہ ہارون رشید صاحب ہمارے لیڈر ہیں, ان کے بیٹے ہیں. تو ان سے میں نے رابطہ کیا, وہ اس کے گواہ ہیں. تو ان کو جماعت کے سینٹرل لیڈرشپ نے منع کر دیا کہ ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں, غزہ جانے کے لیے ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرنا. اچھا. تو جب میرا غزہ جانے کا راستہ بند ہو گیا, پھر میں نے براہ راست ملیشیا سے رابطہ کیا, اور ان بچوں نے کیا, اور ان بچوں نے اپنی ان کے ساتھ فرنچائز لیا, ایک قسم سے رجسٹر کیا اپنے. تو میں پھر ان بچوں کی انہوں نے مجھ سے خود, میری استعفے سے پہلے انہوں نے خود مجھ سے جماعت کی شناخت چھین. اب پورا پاکستان میرے سامنے کھلا پڑا ہے. میں بچوں کو ساتھ لوں گا, بچیوں کو ساتھ لوں گا, طلبہ و طالبات کو ساتھ لوں گا, اقلیتوں کو ساتھ لوں گا, بلوچستان, سندھ, پنجاب, کشمیر, خیبر پختونخوا, اسلام آباد کے عوام کو ساتھ لوں گا, ہر مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوں گا, ہر ظالم کے خلاف کھڑا ہوں گا. وہ اقبال نے کہا ہے نا کہ جو مرد مومن ہے اس کا سرمایہ کیا ہے؟ اس کا سرمایہ ہے آزادی و مرگ. ہے کسی اور کی خاطر یہ نصاب زر و سیم, یہ دنیا کسی اور کے خاطر ہے. مرد حر, مرد آزاد, اس کا جو سرمایہ ہے وہ آزادی و موت ہے. تو یا آزادی حاصل کریں گے, اور یا آزادی کا مطلب یہ ہے کہ رول آف لا ہو پاکستان میں, سب لوگ اپنے اپنے دائرے میں رہیں, ٹرو ڈیموکریسی ہو, ساورن پارلیمنٹ ہو, متحد ہو پاکستان, ناراضوں کو راضی کیا جائے, پاکستان کو قوت اور طاقت دی جائے. اور جب پاکستان قوت اور طاقت پکڑے گا تو سری نگر آزاد ہوگا اور اقصی آزاد ہوگا. تو اس جدوجہد میں, یہ جدوجہد کرنا اور اس جدوجہد میں موت, یہی میرا مشن ہے. میں نے جماعت میں آتے ہوئے جو میرے احساسے تھے اس میں ایک مرلے کا اضافہ نہیں ہوا. 37 سال میں نے جماعت میں گزارے ہیں, جو اثاثے میرے جماعت میں آنے کے وقت تھے ایک مرلے کا اضافہ ان اثاثوں میں نہیں ہوا. میں درویشوں کی طرح زندگی گزار رہا ہوں, پرندوں کی طرح میرا رزق ہے. صبح اٹھتا ہوں, کچھ نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے. میرے والد صاحب حیات ہیں, تھوڑی بہت زمینیں ہیں ہماری, اسی کے اوپر میں گزارا کر رہا ہوں. اور جو سینٹ کے پیسے مجھے ملتے تھے وہ بھی میں بڑا حصہ جماعت کے بیت المال میں جمع کراتا تھا, باقی جماعت ہی کے کاموں میں لگاتا تھا, اور اس کا 20-25% صرف اپنے ذاتی کچن اور گھر کے اخراجات کے لیے لیتا تھا. میں نے اسی طرح کی زندگی گزاری ہے. میں اسی طرح کی زندگی, جو تھوڑی زندگی میری رہتی ہے, زیادہ گزر گئی ہے, وہ اسی طرح جس کو کہتے ہیں نا کہ گھسٹ گھسٹ کر جینا اور تڑپ تڑپ کر مرنا, یہ میں نے سیکھا ہی نہیں ہے. زندگی کی جو تھوڑی بہت مہلت ہے اسے عزم, ہمت, جرت, بہادری اور مزاحمت کے ساتھ گزارنا ہے انشاءاللہ. سینیٹر صاحب, جو باتیں آپ کر رہے ہیں کہ رول آف لا ہو, ڈیموکریسی ہو, وہی اڈیالہ میں بیٹھا ہوا ایک شخص بھی اپنے ٹویٹ کے تھرو کر رہا ہے, اور یہ غالب خیال ہے کہ آپ شاید نیا جو سفر ہے
وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ شروع کریں گے. از اٹ ٹرو یا آپ کے مائنڈ میں کوئی اور چیز ہے؟ یہ میرا آپ سے آخری سوال. دیکھیں میں ایک تو میں نے پاک فلسطین کمیٹیاں 1 لاکھ بنانے کا اور پاک فلسطین فورم آلریڈی میری ایک تنظیم جو بچوں کی ہے اسی کو میں نے جوائن کر لیا ہے. ایک سول سوسائٹی موومنٹ ہے جس کے تحت میں گیا تھا. دوسرا میں ایک اور سول سوسائٹی موومنٹ بنا رہا ہوں کہ جو پاکستان کے جو ڈاکٹر عافیہ، بلوچ پشتون گریوینسز، رول آف لا، پری پریس، ساورن پارلیمنٹ، فنڈامنٹل رائٹس اور جو مافیاز ہے پاکستان، آئی پی پیز مافیا، سیمنٹ مافیا، آٹا مافیا اور مختلف قسم کے مافیاز جو حکومتی سرپرستی میں، ان مافیاز کے خلاف وہ جدوجہد کرنا اور اس میں تمام لوگوں کو اکٹھا کرنا. تو میں فی الحال میں کسی سیاسی جماعت میں شامل نہیں ہو رہا. میں خود عوام کے لیے ایک ایجنڈا رکھتا ہوں، میں خود عوام کے لیے ایک پورا پروگرام رکھتا ہوں اور میں جدوجہد کی ایک تاریخ رکھ رہا ہوں. لیکن جو سیاسی جماعت حق بات کرے گی، خواہ وہ میری مخالف ہی کیوں نہ ہو، میرے کوئی سیاسی جماعت مخالف نہیں ہے، جو حق بات کرے گی اس کی تائید کروں گا. جو مخالف جو خلاف حق بات کرے گی اس کے اوپر کرٹیسزم اور تنقید ہوگی. یہی میرا میرٹ ہے. سینٹر صاحب آپ کے قیمتی وقت کا بے حد شکریہ. دامن وقت میں چونکہ گنجائش کم ہے، ہر ایک موضوع جو ہے وہ مزید ظاہر گفتگو کا متقاضی ہے. ناظرین، پوڈ کاسٹ آپ نے دیکھا، امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. آج تک کے لیے اتنا ہی. مجھے دیجیے